تو کتنی امتحانات سے گزر گئے ابراہیم علیہ السلام. اور پھر جیسے میں نے آج جمعے میں کہا تھا 90 برس کی عمر میں ایک بیٹا خدا نے دیا, اور وہ بھی اللہ نے حکم دیا کہ ماں کے ساتھ اسے وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے چلے اور پیچھے مڑ کے بھی مت دیکھے. اتنا سخت امتحان, جن کے درجے بلند ہوتے ہیں ان کے امتحانات بھی سخت ہوتے ہیں. چنانچہ عزیز محترم چھوڑ کے واپس آ گئے, اور پھر کبھی کبھار ملنے جاتے تھے. جب 8-9 برس کی عمر کو پہنچے فلما بلغ معه السعی, اللہ نے جو حکم دیا تھا سمجھ گئے. آئے, ان کی والدہ سے کہا ہاجرہ بیٹے کو نئے کپڑے پہناؤ. پوچھا کیوں اسماعیل کے ابا کیا بات ہے؟ کہا آج ہم ان کو کسی مہمانی میں لے جائیں گے. ماں نے نہلایا, کپڑے بدل دیے, والد کے ساتھ مہمانی میں جا رہے ہیں, ساتھ لیا. اسماعیل خوشی سے اپنے باپ کے آگے اچھل کود کے جا رہا ہے کہ آج ابا کے ساتھ جا رہا ہوں. شیطان سامنے سے آیا اور کہا بھائی اچھل کود کے جا رہے ہو, کیا بات ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا نہیں معلوم تمہیں آج ہم مہمانی کے لیے ابا جان کے ساتھ جا رہے ہیں, کھانا کھانے جا رہے ہیں. کہا نہیں, تمہارے ابا تمہیں قتل کرنے لے جا رہے ہیں. کہا بے وقوف, کبھی باپ نے بھی بیٹے کو قتل کیا؟ کہا نہیں, مگر اس کے ساتھ رسی بھی ہے, چھری بھی ہے, تم کو قتل کرے گا. کہا بھلا کیوں آخر؟ کہا خدا نے حکم دیا ہے کہ بیٹے کو قتل کر دے. کہا پھر تو میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ اللہ میری قربانی چاہتے ہیں. پتھر اٹھا کے مارا. پھر آئے ابراہیم کے پاس, ابراہیم دیکھو یہ بیٹا تمہارا, اب اچھلنے کودنے کا زمانہ آ گیا, ابھی تو تم نے اس کو دیکھا بھی نہیں. کیا تیرا دل گوارا کرتا ہے کہ ایسے بیٹے کو جا کے ذبح کر دو؟ فرمانے لگے کہ خدا کے حکم کے آگے بیٹا تو بیٹا ہے, میں بھی قربان. پھر آ کے حضرت حاجرہ سے کہا جانتے ہو ابراہیم تیرے بیٹے کو کہاں لے گیا؟ دعوت میں لے گیا. کہا نہیں ذبح کرنے لے گیا. کہا کبھی باپ نے بھی بیٹے کو ذبح کیا؟ کہا ان کو وہ کہتے ہیں کہ خدا نے حکم دیا ہے. کہا خدا کے حکم کے سامنے تو ہم سب قربان ہیں. شیطان کو سوائے پتھر کے کچھ نہیں ملا, اور یہی وہ پتھر ہیں جو شیطان کو لگتے ہیں, آج ہی مارتے ہیں اس کو. 3 دن تک مینا کے میدان میں پہنچے, بیٹا بھی پہنچا, والد بھی پہنچے. اب باپ نے اپنے بیٹے سے کھل کے باتیں کی, کہنے لگے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. پیارے بیٹے آج میں تمہیں یہاں اس لیے لایا ہوں کہ میرے رب نے مجھے خواب میں حکم دیا ہے کہ آج میں تمہیں خدا کے نام پہ قربان کر دوں, ذبح کر دوں. چھری بھی میرے ساتھ ہے, رسی بھی میرے ساتھ ہے. تو کیا کہتا ہے؟ تیری کیا رائے ہے؟ تیری مرضی کیا ہے؟ میں تجھ سے پوچھتا ہوں. نہ بیٹے نے کچھ سوچا, نہ کچھ فکر کیا, نہ کچھ تشویش ہوئی, فوراً برجستہ اسی وقت اپنے والد سے کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر. ابا جان پھر دیر کس کی ہے؟ سبحان اللہ. یا ابت افعل, ابا جان پھر دیر کیوں لگا رہے ہو؟ جو حکم مل چکا ہے اس کی تعمیل کرو, میری فکر مت کرو. ستجدنی انشاء اللہ
من الصابرین. انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے. نہ میں ہاتھ ہلاؤں گا، نہ میں پیر ہلاؤں گا، نہ میں گردن کو اپنی ٹیڑھی کروں گا. میں خوشی خوشی سے خدا کے آگے جان دے دوں گا. عظیم بہتر نباشد در جہان، عظیم بہتر نباشد در جہان، کہ قربان خداوند است جانم. میرے لیے یہ سب سے بڑی سعادت اور دولت کی بات ہے. اس سے زیادہ عزت میرے لیے کیا ہو ابا جان کہ میری یہ حقیر جان اللہ کو پسند آ گیا، اللہ نے اسے قربانی میں قبول کیا. عزیزان محترم، فلما اسلما وتلہ للجبین. ماں باپ اور بیٹا جب دونوں فرما بردار ہو گئے خدا کے حکم کے، اور باپ نے کیا کیا، اسے منہ کے بل زمین پہ گرا دیا، پیشانی کو زمین پہ رکھ دیا تاکہ چہرہ نظر نہ آئے. ایسا نہ ہو کہ شفقت پدری جوش مارے. چہرے کو زمین کی طرف کر دیا، چھری نکال کے حلق پہ پھیرنے لگے اور اوپر سے ندا آ گئی، یا ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. ابراہیم بس ابراہیم، بس ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، ہم نے تیری قربانی کو قبول کیا. لو جنت سے میڈا ہم نے بھیجا ہے، اسے قربان کر دو. عزیزان محترم، یہ اللہ تعالیٰ کو یہ سارے اعمال اتنے پسند آ گئے. وہاں ہاجرہ پانی کے لیے دوڑتی رہی اور یہاں حاجی صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگاتے ہیں. اسی طریقے پر یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو قربان کیا، وہاں ساری امت محمد پہ لازم کیا گیا کہ تم بھی قربانی پیش کرو. آج جانور کی قربانی کر رہے ہو، کل اگر تمہارے جان کی ضرورت ہو تو اسے بھی دے دو گے. عزیزان محترم، بہرحال عزیزان محترم، تو حج جو ہے دراصل یادگار خلیل ہے. میں نے عرض کیا کہ حج جو ہے وہ سفر عشق ہے، سفر محبت ہے، عشق و محبت کا سفر ہے. بیت اللہ کی طرف جانا کہ وہاں کوئی کام آپ اگر مقصد پوچھو تو کچھ معلوم نہیں پڑتا. دیوانہ جو کام کرتا ہے کوئی کام مقصد سے نہیں ہوتا. ان کا ہنسنا، ان کا رونا، ان کا بیٹھنا، ان کا اٹھنا کوئی مقصد نہیں ہوتا. یہی حال ہوتی ہے حجاج کرام کی. جا رہے ہیں بیت اللہ کی طرف، محبت اور شوق میں جا رہے ہیں، آنسو میں آنکھوں میں آنسو ہیں، لب پہ لبیک کی صدائیں ہیں، اور ایک عجیب کیفیت کے ساتھ جا رہے ہیں. اس وقت کا منتظر ہے جب سرزمین مکہ میں داخلہ ہونا ہے. عزیز محترم، جب وہ وہاں پہنچتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ وہ مقام ہے کہ جہاں جبریل امین آیا کرتے تھے، یہ غار حرا ہے، یہ جبل ثور ہے، یہ شہر مکہ ہے، یہ حرم مکہ ہے. اور جلدی سے اپنے معلم سے کہتے ہیں کہ ذرا جلدی ہمیں حرم کعبہ کا دروازہ بتا دو. جب باب السلام سے گزرتے ہیں، کتنا ہی سخت دل انسان کیوں نہ ہو، پتھر جیسا دل رکھنے والا انسان کیوں نہ ہو، میرے محترم بزرگوں جب اندر داخل ہوتے ہیں، نظر جب پہلی مرتبہ بیت اللہ پر پڑتی ہے، آنسو ہیں کہ تھمتے نہیں. اللہ، رونا شروع کر دیتے ہیں، بغیر اختیار کے آنسو بہتے جاتے ہیں. عزیز محترم، عجیب کیفیت وہاں کی ہوتی ہے. یہ ہے بیت اللہ، سیاہ پوش. جی چاہتا ہے کہ وہاں تڑپ تڑپ کے جان دے حاجی صاحبان. اب وہاں
کہ یہاں ہمارے رب نے ہم کو بلایا، یہ ہمارے رب کا گھر ہے، یہ کیا ہے چاندی کے خول کے اندر، یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ پتھر ہے کہ جسے حضرت آدم جنت سے لائے تھے، یہ بہت ہی سفید تھا، زیادہ ہاتھ لگانے سے اس کو جو ہاتھ لگاتا ہے یہ گناہ خود چوس لیتا ہے اپنے اندر اور ہاتھ لگانے والے کو پاک کر دیتا ہے۔ اسے حجر اسود کہتے ہیں، سنگ اسود۔ اس کو بوسہ دے کر کے حاجی طواف یہاں سے شروع کرتا ہے، سنگ اسود سے آگے یہ کیا ہے؟ یہ ملتزم ہے دروازے سے پہلے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حاجی پردوں سے لپٹ جاتے ہیں، جیسے ایک فقیر ایک بادشاہ کے دامن کو پکڑتا ہے، چھوڑتا نہیں، روتا ہے، لپٹ لپٹ کے یہاں رونا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بیت اللہ کا دروازہ ہے، یہ رکن یمانی ہے، یہ رکن عراقی ہے، یہ رکن شامی ہے۔ یہ کیوں پھیرے لگا رہے؟ کس چیز کی تلاش ہے ان کو؟ کہتے ہمارے رب نے ہمیں بلایا ہے، وہ کہاں ملیں گے؟ رکن شامی میں ملیں گے، رکن یمانی میں ہوں گے، رکن عراقی میں ملیں گے، کہاں ملیں گے؟ ملتزم میں ملیں گے۔ 7 پھیرے لگانے کے بعد عزیزان محترم وہ آتے ہیں اب مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم معلوم ہے یہ وہ پتھر ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کے حکم سے اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام نے شادی کی، قبیلہ جرہم میں شادی کی، اور باپ ملنے کے لیے آیا۔ اسماعیل گھر پہ موجود نہیں تھے، بیوی سے ملے، پوچھا اسماعیل کہاں ہے؟ انہوں نے بے رخی سے بتایا کہ وہ یہی کہیں باہر گئے ہیں۔ کہا کیسے ہیں تمہارے ساتھ؟ اسماعیل کہا بس چلتا ہے، اچھا نہیں ہے میرے ساتھ۔ کہا بہت اچھا، اسماعیل جب آئے تو ان کو میرا سلام کہہ دینا، اور یہ کہہ دینا کہ تمہارے گھر کی چوکٹ مجھے پسند نہیں، اسے بدل دو۔ اس لیے کہ اس نے شکایت کیا تھا کہ مجھے نہ اچھا کھانا دیتا ہے، نہ برابر کپڑے دیتا ہے، میری خبرگیری برابر نہیں کرتا۔ اور نہ اس خدا کے بندے نے اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کو بیٹھنے کے لیے کہا، نہ پانی پلانے کے لیے کہا۔ ابراہیم علیہ السلام واپس گئے، یہی پیغام چھوڑ کے گئے۔ شام کو اسماعیل علیہ السلام آئے تو اس نے محسوس کیا کہ میرا گھر نور سے بھرا ہوا ہے۔ نبی جہاں جاتا ہے تو وہاں خوشبو ہوتی ہے، وہاں انوارات ہوتے ہیں، ان کی نگاہ دوسرے ہر شخص نہیں دیکھ سکتا مگر دیکھنے والے دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ نورانیت محسوس کی تو بیوی سے پوچھا کیا یہاں کوئی آ گئے تھے؟ کہاں ایک آدمی آئے تھے۔ کہا کچھ کہا؟ کہا بس کچھ کہا نہیں، بس یہی کہ اسماعیل آئے تو کہہ دو تمہارے گھر کے دروازے کی چوکٹ خراب ہے، اسے بدل دو۔ پوچھا معلوم ہے یہ کون تھے؟ کہا نہیں مجھے نہیں معلوم۔ کہا میرے ابا تھے، یہ ابراہیم تھے۔ سمجھتی ہے اس نے مجھ سے کیا کہا؟ کہا نہیں۔ کہا اس نے کہا تیری بیوی مجھے پسند نہیں، اسے طلاق دے دو، دوسری شادی کر دو۔ یہ ہے چوکٹ بدلنے کا معنی۔ اسی وقت اس کو طلاق دے دیا، دوسری شادی کی۔ دوسرے سال جب ابراہیم علیہ السلام پھر ملاقات کے لیے آئے، اسماعیل پھر بھی اتفاقاً موجود نہیں تھے گھر پہ۔ جب یہ پہنچے تو بیوی استقبال کے لیے کھڑی ہو گئی۔ بیوی نے چارپائی بچھا دیا، چٹائی رکھ دیا، منت کیا کہ بزرگ محترم تشریف رکھیں، اسماعیل ابھی آتے ہی ہوں،
ابھی آتے ہی ہوں گے، آپ بیٹھیے، میں آپ کے لیے کھانا پکاؤں، میں آپ کی خدمت کچھ کروں۔ کہنے لگے نہیں نہیں مجھے تو واپس جانا ہے۔ کہا ابھی تو آپ آئے ہیں، دور سے آئے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، ذرا آرام کر لو، تھکن دور ہو جائے، اسماعیل ابھی آتے ہی ہوں گے۔ فرمانے لگے نہیں مجھے جلدی ہے، میں جا رہا ہوں۔ اسماعیل آئے تو سلام کہنا اور کہنا، اور پوچھا پھر تمہارے ساتھ کیسے؟ کہا اسماعیل میں تو جنت میں ہوں دنیا کے اندر، ایسا شوہر مجھے خدا نے دیا۔ کہا کہ اسماعیل آئے تو ان سے کہنا کہ تمہارے گھر کا یہ دروازے کی چوکٹ مجھے بہت ہی پسند ہے، اس کو سنبھالنا۔ شام کو ابراہیم اسماعیل علیہ السلام آئے، نورانی اثرات دے کے پوچھا یہاں کوئی آئے تھے؟ کہا ایک بڑے بزرگ آئے تھے، ایک نورانی چہرے والے انسان آئے تھے، ان کے چہرے کے دیکھنے سے مجھے سیری نہیں ہوئی تھی، ان کی باتیں اتنی مجھے پیاری لگتی تھی کہ میں چاہتی تھی کہ یہ برابر بیٹھ کے باتیں کرتے رہے، مگر وہ نہیں بیٹھے، نہ ایک گلاس پانی پیا، نہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، مجھے اس کا بڑا دکھ اور ملال۔ فرمایا کچھ پیغام دیا؟ کہا یہی پیغام دیا کہ تمہارے گھر کی دروازے کی چوکٹ مجھے پسند ہے، اسے سنبھالنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تم جانتی ہو یہ کون تھے؟ کہا میں نہیں جانتی، مگر یہ تھے بڑے بزرگ شخصیت تھے۔ فرمایا میرے ابا تھے ابراہیم علیہ السلام، اور انہوں نے تم کو پسند کیا ہے اور کہا ہے اس بیوی کو سنبھالنا، یہ یہی بیوی ہے کہ ان کے سلسلے نسب سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو، اے ابراہیم تو اور اسماعیل مل کر کے میرے گھر کی بنیادوں کو اٹھا، دیواروں کو بنا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مستری بن گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مزدور بن گئے۔ پتھر اٹھا اٹھا کے ابا کو دینے لگے، گارا اٹھا اٹھا کے ابا کو دینے لگے، اور وہ دیواریں بلند کرتے رہے بیت اللہ کی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کریں وہ زمانہ جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی ان کی مدد کر رہے تھے۔